اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، اور آپ کہیے کہ تم عمل کرو پس ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور مؤمنین بھی، اور ان قریب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جن کو تم کرتے رہے تھے۔ حضرت امام راضی علیہ رحمہ نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ معبود برحق کی صفات کیا ہونی چاہیے، جس ذات کی عبادت کی جائے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ معبود برحق ایسا ہونا چاہیے جس میں نہ کمی ہو سکے نہ زیادتی ہو سکے، محال ہو، وہ بڑھ بھی نہیں سکتا وہ کم بھی نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی عبادت سے اس میں کسی چیز کا زیادہ ہونا اور مخلوق کی نافرمانی سے اس میں کسی چیز کا کم ہونا محال ہو۔ ساری انسانیت اگر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، ساری انسانیت کلمہ پڑھ کے نیک اور سارے مومن ہو جائیں، اللہ کو پھر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کی کوئی بھی عبادت نہ کرے، اللہ کو پھر بھی فرق کوئی نہیں پڑے گا۔ وہ جس شانوں کا مالک ہے وہ اسی طرح انہی شانوں کا مالک رہے گا۔ عبادت کی طرف اس کی رغبت اور معصیت سے اس کی نفرت محال ہو، حتیٰ کہ یہ کہا جائے کہ اس کی نفرت اور اس کا غضب اس کو انتقام پر برانگیختہ کرتا ہے، بلکہ اس کی معصیت سے منع کرنا، عبادت کی طرف راغب کرنا، اس لیے تاکہ مخلوق کو نیک لوگوں کے مقامات حاصل ہوں اور برے لوگوں کے انجام سے بچیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نافرمانی سے منع کیوں فرماتا ہے، عبادت کا کیوں حکم دیتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کو شوق ہے کہ لوگ سارے ہی نیک ہو جائیں، اور اللہ کو غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انتقام لیتا ہے۔ آج تھوڑی سی بھی بات ہو نا جی، کسی کی شہرت بھی ہو جائے، کسی کا بھی کوئی کام ہو جائے، تو لوگ اندر سے نا جیلیسی فیل کرتے ہیں، حسد فیل کرتے ہیں، اور ہم اس کا مشاہدہ عام دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یار آپ کالے جادو والے کے پاس کیوں جا رہے ہیں جی؟ بھئی اس کی کامیابی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ جو اپنے ہاتھ سے قانون کے ذریعے، جو بدماشی کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ اس کی کامیابی نے یا اس کی نافرمانی نے اس کو برانگیختہ کیا اس کے بدلے میں۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ شرک کر رہے ہیں؟ انڈیا پورا مشرکوں سے بھرا پڑا ہے، سارے بت پرست ہیں، لیکن اللہ کی ذات ان کو تباہ نہیں کر رہی، برباد نہیں کر رہی۔ مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ سارے برے اعمال بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ اس چیز پر نہیں ابھارتا کہ وہ بدلہ لے، انتقام لے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں نیکی کا حکم فرمانا، برائی سے منع کرنا دراصل اس لیے ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے نیک اور بزرگ اور مقام والے بندوں میں سے ہو جائیں، بزرگی مل جائے، سارے اللہ کے ولی بن جاؤ، بھائی نیک ہو جاؤ جی۔ پھر بس نافرمانی کرنے والا صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اطاعت کرنے والا صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ میرے مالک نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرما دی، بھئی نیک عمل کرو گے تب بھی تمہارا فائدہ ہے، برے عمل کرو گے تمہارا نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ حضرت اچھے لوگ بھی دنیا میں رہیں گے، برے بھی رہیں گے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ساری اچھی ہو جائے اور بروں سے خالی ہو جائے۔ برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے، ان کے انتقام کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ والے آزمائے بھی جاتے رہے ہیں، جاتے رہیں گے اور جا رہے ہیں۔ آج بھی اللہ والوں کے اوپر جو سادہ آدمی ہونا جی، سادہ آدمی، سیدھا چلنے والا آدمی، فلانا ہزاروں قسم کے اس کے اوپر الزامات لگا، اور چتر چالاک لوگ اپنا مطلب بھی نکال لیتے ہیں اور سارے معاملات بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم یہ دونوں جو ہے ایک لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں،
اللہ والے اللہ والوں کی انبیاء کے راستے کو فالو کرتے ہوئے ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور یہ دوسرے شرارتی لوگ، حاسدین، فسادی لوگ، پریشان کرنے والے لوگ، وہ لوگ شیطان کے راستے کو فالو کر رہے ہیں۔ حضرت یہ تو پہلے دن سے ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ شیطان بھی رہے گا۔ جب انسان پیدا کیا گیا، آدم کو سجدہ کروایا گیا، تو بھائی یہ فیصلہ تو اسی دن سے ہو گیا تھا، شیطان بھی رہے گا، رحمان کے بندے بھی رہیں گے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کامیابی رحمان کے بندوں کو ہی ملے گی۔ آج آپ اندازہ کریں کہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یزید، ان کی کوئی آپ کو وراثت ملتی یا اولاد ملتی؟ نہیں ملتی۔ فرعون کی کوئی نسل چلی ہو، لیکن میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر، آقا جی کی اولاد ہر جگہ پہ آپ کو ملتی۔ میرے یہ حسن ظن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو جہاں پر میرے سونے نبی کی اولاد پاک نہ ہو، بلکہ ملک تو ملک رہے، شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جس شہر کے اندر کوئی میرے سرکار کی اولاد پاک نہ ہو۔ آپ لاہور دیکھ لیں، شیخ پورہ دیکھ لیں، قصور دیکھ لیں، اکاڑا دیکھ لیں، ساہیوال دیکھ لیں، جس بھی آپ شہر کو دیکھیں گے، لیکن آپ کو کہیں پر بھی ڈھونڈنے سے پوری دنیا کے اندر ابو جہل کی نسل کوئی نہیں ملے گی۔ ابو لہب کی نسل، عتبہ کی نسل، شیبہ کی نسل، فرعون کی نسل، نمرود کی نسل، حامان کی نسل، شداد کی نسل، کوئی کسی کی تو نسل ہونی چاہیے تھی نا۔ تو فیصلہ تو پہلے دن ہو گیا تھا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ میں جو بڑی خوبصورت بات کی، بڑی خوبصورت بات فرمایا، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور آپ کہیے تم عمل کرو، پس ان قریب اللہ تمہارے عمل دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور مؤمنین۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت مقدسہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی، بندہ مومن زندہ ہو تب بھی باخبر ہوتا ہے، فوت ہو جائے تب بھی باخبر ہوتا ہے۔ اللہ رسول پر دلائل دینے کی ضرورت نہیں، اللہ رسول کے اوپر لاکھوں دلائل ہیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا حبیب بھی دیکھ رہا ہے۔ بات آ جاتی ہے اللہ والوں پر، جن لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ فوت ہو جانے کے بعد سن نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے، وہ سخت غلطی کے اوپر ہے، وہ سخت غلطی پر ہے۔ کیوں سخت غلطی پر ہیں؟ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں جو مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی بند چٹان کے اندر بھی عبادت کرو جس کا نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، تب بھی لوگوں کے لیے عمل ظاہر ہو جائیں گے، خواہ وہ جو عمل بھی ہو، جو بھی عمل ہوگا، بند چٹان کے اندر بھی کرو گے، اللہ لوگوں کے لیے تمہارے لیے ظاہر کر دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کہاں ہے کہ فوت شدہ سنتے؟ اب اس کی دلیل بھی پیش کیے دیتا ہوں۔ یہی کتابیں ہیں، مسند امام احمد، مجمع الزوائد، اور مسند امام احمد کے اندر 12619 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے مرے ہوئے قرابت داروں اور رشتہ داروں پر پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ نیک اعمال ہوں تو ان سے وہ خوش ہوتے ہیں، اگر نیک اعمال نہ ہوں تو وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان پر اس وقت تک موت طاری نہ کرنا جب تک تو ان کو اس طرح ہدایت نہ دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ ہمارے ماں باپ، اس میں رشتہ داروں کا ذکر ہے، فوت شدہ لوگوں کا ذکر ہے کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں، اگر رشتہ دار فوت ہو جائیں تو ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا جی، تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کہ ان کے مذاق کی وجہ سے کتنی بڑی بڑی ہستیاں ان کے مذاق کی زد میں آ رہی، اور کتنے لوگوں کا مذاق اڑا۔ اللہ معاف کرے، یہ صحیح سند سے روایت موجود ہے، اتنی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مذاق اڑا رہا ہے، حضرت ایمان سے بتائیے گا کہ کیا وہ بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے؟ یوں کہہ دینے سے ادر فرق نہیں پڑے گا، اللہ و رسولہ اعلم، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہم گستاخوں کے زمرے میں شامل ہوں گے۔
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صحیح بخاری شریف مسلم شریف میں دونوں جو ہے کتابوں میں موجود ہے، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم کسی شخص پر اس وقت تک تعجب نہ کرو جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو جائے، جب تک بندہ فوت نہ ہو جائے اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عمل کرنے والا ایک زمانے تک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ اپنے آخر وقت پر پہنچ جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کے نیک اعمال کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کو جنت میں ڈال دے گا، لیکن وہ پلٹتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ عمل کرتے کرتے ایک بالشت اس کے اور جنت کے درمیان فرق رہ جاتا ہے، صرف اتنا سا فرق، اور ایک بالشت فرق رہنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ہے نیک اعمال سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، وہ بندہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں اس حدیث میں ایک بندہ پھر عمل کرتا رہتا ہے، برے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا، بالکل عین وقت پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا، اور پھر کہتے ہیں آقا جی جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے نیک عمل کروا لیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے کیسے عمل کرواتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے روح قبض فرما لیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات حضرت بڑی واضح ہو گئی، میرے کسی کو کافر کہنے سے، مشرک کہنے سے کوئی مشرک نہیں ہوگا، یہ خاتمے کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ نے اس کا خاتمہ کیسا کیا۔ میری نظر میں ایک بندہ ساری زندگی برائی کرتا رہا، میری نظروں سے دور ہو گیا، ہم کسی کے سامنے 24 گھنٹے تو حاضر نہیں رہ سکتے، کیسے موت آئی کیسے موت، اللہ معاف کرے۔ میں نے زندگی کے اندر حضرت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ لوگ نا جس طرح یہ گائے بھینس آ کرتی ہے، اللہ معاف کرے، اس طرح وہ چیختے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں زہر کا ٹیکہ دے دو۔ یہ پچھلے دنوں میں، پچھلے سال کی بات ہے، غالباً پچھلے سال کی بات ہے، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ کوئی ایک سرکاری ملازم تھا اور اس نے ساری زندگی ظلم و ستم کیا، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں کیڑے ڈال دیے اور وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم حیران ہیں اس بات پر، ہم اس کے ہر روز کیڑے صاف کرتے ہیں، اس کے دماغ سے کیڑوں کو نکالتے ہیں، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایسی خوفناک موتیں ہم نے دیکھی حضرت، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ساری زندگی برائی کرتے رہے، آخر میں آ کے اللہ نے توفیق دے دی، توبہ کی توفیق دے دی۔ یہ تو اس کی خفیہ تدبیر ہے جی، وہ جس پر اپنی خفیہ تدبیر چلا دے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سماعت فرما لیں، اماں جی عائشہ فرماتی ہیں جب تمہیں کسی شخص کا عمل اچھا لگے تو یہ پڑھ لیا کرو وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو ان قریب تمہارے عمل دیکھ لے گا اللہ اور اس کا رسول اور مومنین بھی۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اگر ہماری قسمت میں بدبخت لکھا ہے تو یا اللہ قلم بھی تیرا ہے، لو بھی تیرا ہے اور فیصلہ بھی تیرا ہے، مالک تو مہربانی فرما بدبختی کو کاٹ کے نیک بخت لکھ دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں لکھا، یا اللہ قلم بھی تیرا ہے، لو بھی تیرا ہے، فیصلہ بھی تیرا ہے، تیرے گناہ گار بندے ہم گزارش کرتے ہیں مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر لکھ دے۔ ہم تو التجا کرتے ہیں مالک تو مہربانی فرما دے، اگر برائی ہے ہمارے اندر تو نکال کے اچھائی فرما دے، یا اللہ ہمارے اگر راستے ٹھیک نہیں تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے راستوں کو صحیح فرما دے، ہمارے اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، تیرا ایک اشارہ کن ہونا ہے، حکم کن ہونا ہے، ہمارے معاملات سیدھے ہو جانے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نیک فرمائے اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہم